ناظرین السلام علیکم، تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ میں آپ کا دوست فرقان حیدری آج پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج مجھ پر خاصی مشکل آن پڑی ہے، کیونکہ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ 5 یا 7 منٹ میں قید نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کتابیں چاہیے، مختصر در مختصر بھی کیا جائے تو بھی 1 گھنٹے میں تو کم سے کم اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ خالق مطلق فرماتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یقیناً ہم مجرمین سے انتقام لیتے ہیں۔ جب منتقمین کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے تو خدا واحد کا یہ اپنا نام المنتقم سب کے حواس پر چھا جاتا ہے۔ بلا شبہ خدا سے بڑا منتقم کوئی نہیں ہے، اور خدا نے اپنی صفت المنتقم کا جسے مظہر بنایا ہے، یعنی حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو کہ منتقم کامل منتقم مطلق ہیں۔ مگر ناظرین، حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اس صفت المنتقم میں ایک ہستی ان کی شریک بھی ہے، اور وہ ہستی جناب امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جناب امیر مختار پر بہت سی کتابیں اردو زبان میں بھی لکھی گئی ہیں، عربی، فارسی، اور تا قیام قیامت ان پر کتب لوگ لکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی شخصیت میں وسعت اتنی ہے کہ جس طرح ان کے مالکان کے فضائل 7 دریا اور 7 آسمان قلم بس سیاہی بن کر لکھ نہیں سکتے، اس طرح ان کی شخصیت کے رموز کو جاننے کے لیے 1 عمر کافی نہیں ہے۔ ناظرین، امیر مختار پر بات ہوتی چلی جائے گی اور پوری رات گزر جائے گی۔ میرے استاد محترم نے ایک جملہ فرمایا تھا، مختار بنتا نہیں ہے، مختار بنا بنایا آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے کتاب سورۃ المختار رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین محترم، یہ کتاب ادارہ سبیل سکینہ کی ان چند کتب میں سے ایک ہے جس پر ادارہ سبیل سکینہ فخر کرتا ہے۔ بلا شبہ اردو میں امیر مختار کی ذات پر، ان کی شخصیت پر، ان کے انتقام و قیام پر بہت سی کتابیں، بہت سی تحریریں لکھی گئی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جو کہ ان کی پوری حیات، ان کی ذات کے اسرار و رموز اور ان کی شخصیت پر اٹھائے گئے اختلافات کا جواب دیتی ہے۔ یہ کتاب سورۃ المختار جناب سید ابو الفضل رضوی اردکانی کی کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ علامہ الطاف حسین کلاچی نے کیا ہے۔ اس کتاب کے متعلق اگر میں ایک جملہ بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ معرفت امیر مختار رحمۃ اللہ علیہ پر اس سے زیادہ مفصل اور کامل کتاب اب تک اردو زبان میں نہیں آئی۔ ہمارے مترجم علامہ الطاف حسین کلاچی صاحب نے بھی الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، پوری دل و جان کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زندگی میں کیے گئے تراجم میں یہ کتاب ان کی ترجمہ کردہ اہم اور عمدہ کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے تو میں یہ غلط نہ کہوں گا۔ ناظرین، اس کتاب کے متعلق میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور بہت کچھ کہنا بھی چاہیے۔ ناظرین، یہ کتاب دسمبر 2019 میں شائع ہوئی تھی، اور اب تک اس کتاب کے صرف 50 یا 50 سے کم نسخے ہی رہ گئے ہیں۔ الحمدللہ قارئین کرام نے اسے اتنا پسند فرمایا ہے کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ آنے والے دسمبر میں اس کی اشاعت ثانی کریں۔ یہ کتاب تقریباً 630 صفحات پر مشتمل ہے اور بڑے سائز کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی قیمت 800 روپے ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کو اس کا خریدنے کا من ہو تو ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتا ہے، ہمیں فیس بک پر میسج کر سکتا ہے، ہم آپ کا آرڈر نوٹ کر لیں گے۔ ناظرین، منہال نقل کرتا ہے کہ میں کوفہ گیا تو اپنے کچھ ذاتی امور میں مصروف ہو گیا، اور جب میں اپنے ذاتی امور سے فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ امیر مختار سے ملاقات کروں۔ جیسے ہی میں امیر مختار کے گھر پہنچا تو اپنے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور انہوں نے مجھے عرض کیا کہ منہال، اب تو علی والوں کی حکومت ہے، اب کس بات کا ڈرنا، اب کس بات کی پریشانی۔ میں یہ بات سوچ کے بڑا حیران ہوا کہ امیر مختار اپنے گھر کے باہر کیوں کھڑے ہیں۔ بعد میں مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ کسی خبر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ خبر آئی کہ حرملہ گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، پورا واقعہ آپ کو کتاب میں مل جائے گا۔ المختصر میں یہ بیان کروں کہ منہال کہتا ہے کہ مختار نے حرملہ کی ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اسے جلا دینے کا حکم دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ۔ مختار نے میری طرف دیکھ کر کہا، منہال، ہر کوئی گریہ و مصائب میں مشغول ہے، اس وقت خدا کی تسبیح کرنا؟ بے شک خدا کی تسبیح کرنا بہت اچھا ہے،
لیکن یہ وہ وقت نہیں جب خدا کی تسبیح کی جائے۔ منہال کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا، جب میں مدینہ چھوڑ رہا تھا تو میری امام سجاد علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام سجاد نے مجھ سے پوچھا کہ منہال، حرملہ کی کیا خبر ہے؟ تو میں نے امام سے عرض کی کہ مولا اب تک کوئی خبر نہیں ہے۔ تو میرے سامنے امام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ یا میرے مالک، حرملہ کو آگ اور لوہے کا عذاب دینا۔ تو اسی لیے بے ساختہ میرے منہ سے یہ جملہ نکلا سبحان اللہ، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے مالک کی دعا سچ ثابت ہوئی۔ یہ سنا اور منہال کہتے ہیں کہ مختار نے اسی وقت شکر کا سجدہ کیا۔ جب مختار سجدے سے فارغ ہوئے تو میں نے مختار سے عرض کی، امیر مختار آپ نے شکر کا سجدہ کیوں کیا؟ تو مختار نے مسکرا کر فرمایا، منہال تم نے دیکھا نہیں، عذاب الہی تھا جو کہ میرے ہاتھ سے مکمل ہوا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی مختار کی فضیلت پر کیا بات ہوگی۔ معرفت مختار کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ انتقام خون حسین دراصل کار الہی تھا جو خدا نے مختار کے ہاتھوں مکمل کروایا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ میری گزارش ہے کہ یہ کتاب سورۃ المختار ہر قاری کو پڑھنی چاہیے۔ امیر مختار کا ذکر اپنی مجلسوں میں کریں، اپنی محافل میں کریں، ان کی ذات پر کثرت سے بات کریں۔ جناب مختار پر بات ہوگی تو بات آگے بڑھے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ مولا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور مولا ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج والسلام، تحفہ علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔